بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت نال پیار نال تمام حضرات پیارے لگپال آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ با آواز بلند درود و سلام پیش کرو سب حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے پیار میں محبت کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سلام اللہ علی آلک واصحابک یا ایک باری محبت نال تمام حضرات پھر پڑھ لو درود پاک. زندگی کا کوئی معیار ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی معیار ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی معیار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار. جنہوں شعر کی سمجھ آوے وہ میرے نال محبت نال پڑھ لے، باقی باقی خاموش رہے. پڑھو اللہ دے حبیب نال پیار. آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں. آقا جدوں یاد کرو، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں. ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے. بولو ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا. اور جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، جڑے تیرے نام دیاں، جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہو. اتنی محبت نال اونچی پڑھو کہ باہر پتہ لگے حضور دے غلاماں نے محفل سجائی ہوئی.
رل کے ذرا محبت نال آواز بلند پڑھو محبت نال جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے انہاں بیلیاں دا بیڑا سبحان اللہ انہاں بیلیاں دا بیڑا پار اور حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان ابوبکر صدیق حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار اللہ تعالیٰ بار بار لے جاوے جڑا ایتھے پڑھے اللہ کرے اتھے جا کے پڑھے اللہ دے حبیب نال اور مقطع رضا ہے اسلام دا اور بڑا پیارا شعر یعنی یہ مناجاتی کلام ہے کہ لباتے نیازی جدوں ساہون آخری لباتے نیازی جدوں ساہون آخری لباتے نیازی جدوں ساہون آخری اس ویلے آقا دا دیدار ہونا چاہیے اس ویلے آقا دا دیدار ایک باری سارے رل کے اللہ دے حبیب واجب الاحترام قابل عزت احترام زینت محفل رونق محفل جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد شمس الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ معزز دوستوں بزرگوں نوجوانوں جامع مسجد بہار مدینہ دے جملہ نمازیان منتظمین معاملین اور عزیز بچوں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ نو اپنی بارگاہ عالیہ منظور و مقبول فرمائے جس دوست اور بزرگ نے اج دی اس عظیم و شان محفل پاک واسطے کسی طرح بھی تعاون کیتا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور قیامت دے دن انہاں سب نو بالخصوص اور سنو سب نو بالعموم اپنے لاڈلے لجپال محبوب دی شفاعت عطا یہ اللہ تعالیٰ دا ساڈے اُتے فضل ہے اللہ تعالیٰ دا ساڈے اُتے بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ دا کرم ہے کہ اللہ نے سنو اپنے محبوب دا ذکر کرن سنن اور اہتمام کرن دی توفیق عطا فرمائے ورنہ حقیقت ہے کہ ساڈے آقا ساڈے ذکر دے محتاج نہیں بولو ساڈے ذکر دے محتاج نہیں وہ دی وجہ کہ اسی نہیں سی حضور دا ذکر ادو نہیں جاری سی اسی نہیں ہوواں گے سرکار دا ذکر ادو نہیں جاری ہوئے گا جہاں ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو بند کرے اس ذکر دا حافظ آپ خدا بولو لا الہ محبت نال بولو لا الہ الا اللہ اسی سرکار دا ذکر کر کے اپنے مقدر سنوار رہے ہیں اسی حضور دا ذکر کر کے اپنی بگڑی بنانے ہیں اسی حضور دا ذکر کر کے اپنی قبر سنوارنے ہیں اپنی عشر سنوارنے ہیں حضور علیہ السلام کا ذکر ازل تو جاری ہے ابد تک جاری رہے گا بلکہ ایک وقت تو بھی آئے گا کہ اللہ اللہ کرن والا تے پاویں کوئی نہیں ہوئے گا لیکن حضور تے درود و سلام پڑھن والا رب ادو نہیں ہوئے گا قرآن مجید دی جڑیاں آیات میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتیاں نے انہاں دے والے نال ہی اپنی گفتگو انشاءاللہ عرض کراں گا جنہاں بچیاں نے قرآن مجید پڑھیا مکمل کیتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں کو پڑھتے رہن دی زندگی توفیق عطا فرمائے اونچی بولو آمین خالق کائنات رب العالمین نے ارشاد فرمایا
والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے پیارے محبوب تیرا رب تینوں اینا دے گا، اینا دے گا، اینا دے گا کہ تینوں راضی کر دے۔ دیکھو نا، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے رب نو راضی کرتے ہیں۔ نمازی کو پوچھو ذرا جناب تسی نماز پڑھنا آ رہے ہو، رات کے ٹائم اٹھنا اور پھر گرمیاں کتنا مشکل ہے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھنا، اور سردیاں دے وچ پھر فجر کی نماز صبح صبح ویلے ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا کتنا مشکل ہے۔ جناب تسی یہ مشقت کدے واسطے کردے ہو؟ تے نمازی کی کہے گا؟ اللہ نو راضی کرنا ہے۔ حاجی کو پوچھو جناب تسی لاکھاں روپیہ لگا کے حج کرنے واسطے جا رہے ہو، کدے واسطے؟ تو کی جواب دے گا؟ اللہ نو راضی کرنا ہے۔ صدقہ کرنے والے کو پوچھو جناب تسی اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو کدے واسطے؟ جواب دے گا اللہ نو راضی کرنا ہے۔ میرے بھائی نمازی، حاجی، صدقہ و خیرات کرنے والا، سخی، جتنے بھی نیک اعمال کرنے والے نے دنیا میں جاؤ انہاں نو جا کے پوچھو جناب یہ تسی سارے نیک اعمال کیوں کر رہے ہو؟ سجدے کیوں کر رہے ہو؟ خیرات کیوں کر رہے ہو؟ وطن چھوڑ کے اتنی دور، کاروبار چھوڑ کے اتنی دور، کاروبار چھوڑ کے اتنی دور حج کرنے واسطے جا رہے ہو، اپنا وطن چھڑ رہے ہو اور دوسری سرزمین پہ جا رہے ہو، کیوں؟ وجہ کی ہے؟ جواب ملے گا اللہ نو راضی کرنا ہے۔ او میرے بھائی ساری کائنات رب نو راضی کر دی ہے۔ خدا دی قسم شان مصطفیٰ دیکھو رب اپنے محبوب نو راضی کرتا ہے، رب اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے۔ اور اسی سارے، اور کتنا راضی کرتا ہے ذرا کہ سنو ذرا، اسی سارے ایک لت کھلو کے کہیے نا یا اللہ گرمیاں فجر کی نماز پڑھنی بہت اوکھی ہے، یا اللہ انج کیوں نہیں کرتا کہ 7-8 بجے کر دے، آرام نال اٹھ کے پڑھ لیے؟ تو کی خیال ہے اللہ میری تہاڈی من کے تے ٹائم لیٹ کرے گا؟ بولو اچھی بولو ذرا، تسی میرے نال چلتے جانا ہے۔ اور جدوں میں کہاں سبحان اللہ دی تسی صدا محبت پیار نال کہنی ہے، اور یہ جڑا سبحان اللہ دا پٹرول ہے تسی پائی جانا ہے، جڑی گڈی اتھوں جامع مسجد بہار مدینہ تو اسی انشاءاللہ مدینہ شریف ول ٹوری ہے، تسی سبحان اللہ دا پٹرول پائی جاؤ گے تے انشاءاللہ مدینہ شریف پڑ جاؤ۔ توجہ نال ذرا، ساری دنیا میں تو تسی کسی شمار چی نہیں نا، قبلہ شاہ صاحب تے سبحان اللہ، یا کوئی بڑے تو بڑا عالم، بڑے تو بڑا مفتی، بڑے تو بڑا جو جتنا بھی علم والا ہوئے، عمل والا ہوئے، ایک اللہ تے کھڑا ہو کے کہے نا یا اللہ ایک سجدہ معاف کر دے، اللہ ایک سجدہ معاف بھی نہیں کرے گا۔ لیکن محبوب دی شان دیکھو، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے محبوب اللہ تینوں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اے محبوب تینوں راضی کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو مکہ چھوڑیا مدینہ شریف آئے، 17 مہینے سرکار نے مدینہ شریف آ کے بیت المقدس پر منہ کر کے نماز پڑھی۔ 17 مہینے تو بعد جدو یہودیوں نے اعتراض کیتا کہ جناب ایک کلمہ اپنا پڑھاتے ہیں بیت المقدس قبلہ ساڈا استعمال کرتے ہیں، اگر انہوں نے کلمہ اپنا پڑھانا ہے تو قبلہ بھی اپنا پڑھاؤ، بیت المقدس چھڈن۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز سرکار دے دل وچ خیال آیا، بولو کتنے جی بولو، سرکار دے دل وچ خیال آیا کتنا چنگا ہوئے کہ ساڈا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ بن جائے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے انج کر کے اپنی نظراں اوپر کی، پھر حضور نے اپنا چہرہ جھکایا، پھر حضور نے اوپر کیتا، پھر جھکایا، پھر اوپر کیتا، پھر جھکایا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو فرمایا اے پیارے جبریل جاؤ اے قرآن لے کے میرے محبوب دی بات تھوڑا جا زور بولنا۔ خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جبریل جاؤ میرے محبوب دی بارگاہ وچ، یا اللہ کی پیغام دینا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا دوجا پارا پہلا صفحہ، خالق کائنات نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے پیارے محبوب اسی تیرا چہرہ بار بار آسماناں ول اٹھدا ہوا دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے پیارے محبوب اسی تیرا قبلہ او بنا دیاں گے جڑا تو چاہنا ہے۔ اگر اللہ ایک
بھی تے کہہ سکدا سی نا فلنولینک قبلۃ کعبہ اسی کعبہ نوں تیرا قبلہ بناونے ہیں لیکن اللہ دا کلام دیکھو فساد دیکھو بلاغت دیکھو رب العالمین دی محبت اور پیار دیکھو اور شان مصطفیٰ دیکھو خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا فلنولینک قبلۃ کعبہ اسی کعبے نوں قبلہ بنانے ہیں نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها اے میری پیاری محبوب جدھر تیری مرضی ہے ادھر چہرہ تو کر لے اسی اوہی قبلہ بنا دیاں گے اللہ نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ جدھر تیری مرضی ادھر چہرہ تو کر لے جدھر منہ کرے گا اسی وہی قبلہ بنا دیں گے محدث اعظم پاکستان علامہ ابوالفضل مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے یہ واقعہ بیان کرنا ایمان تازہ ہوئے گا تواڈے بات سن کے جنہوں نے آپ نے واقعہ بیان کرنا جناب یہ آپ نے ایک گل اس انداز نال بیان کرنی نبی پاک علیہ السلام نے دوران نماز جدوں اپنا چہرہ آسمان وال کیتا پھر نیچے کیتا پھر آسمان وال کیتا پھر نیچے کیتا اللہ نے جبریل نو کیا ہوئے گا جبریل جا قرآن لے جا جبریل نے عرض کیتی ہوئے گی یا رب العالمین تیرا محبوب نماز بھی چیت نماز مکمل نہ کر لیں دیا خالق کائنات نے فرمایا ہوئے گا نہیں میرے محبوب نے خواہش نماز دے اندر کی دی ہے اسی پوری بھی نماز دے اندر کران گے اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری خواہش نماز دے اندر کی دی ہے پوری بھی نماز دے اندر کران گے اور انہوں انج بھی بیان کیتا جا سکتا امام الانبیاء دے غلام اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا نہیں جبریل ہنے ہی جا لے کے قرآن میرے محبوب نے نماز دے اندر ہی لے جا ہنے ہی لے جا میرے محبوب دے کول میرا کلام لے جا قرآن لے جا اس واسطے کہ میری نماز بعد وچ پوری ہوے گی میرے یار دی مرضی پہلے پوری ہوے گی اگر پیچھے یار بیٹھے نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے جوسی نہیں کرنی تسی محبت نال گل بات کے کہنا ہے میری نماز بعد وچ پوری ہوے گی میرے یار دی مرضی پہلے پوری ہوے گی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خمری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی کمال دی گل کی ہے آپ کہتے ہیں سب سے اولا او اعلی جنہوں اللہ حضرت نے پڑھایا سب کی یاد ہے بس اور پڑھ لوے میرے نال سب سے اولا او اعلی کوئی خاموش نہ رہے میں جانا جتنے حضور دے سنا کرنا میرا نام آوے اوتھے تہاڈا بھی آ جاوے پڑھو سب سے اولا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا سب سے اولا اولا ہم دیکھنے میری بات زیادہ ہے یا تہاڈی بات زیادہ ہے سب سے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے پر معجزہ بن کے آیا ہمارا کیا بڑا معجزہ بن کے آیا جڑے جوان بیٹھے نے سینے دے زور نال پڑھو ذرا معجزہ بن کے آیا کسی نبی نو ایک معجزہ کسی نو دو کسی نو چار کسی نو 10 کسی نو 6 کسی نو 12 کسی نو 40 کسی نو 50 لیکن جدوں میرے اور تہاڈے پیارے کریم لجپال آقا دی باری آئی خالق کائنات نے اپنے محبوب نو سر تو لے کے پیراں تک معجزہ بنا کے بھیجا ہے اعلی حضرت کہندے نے معجزہ بن کے ایک باری پھر معجزہ بن کے آیا میرے آقا لجپال کی نبوت معجزہ رسالت معجزہ گفتار معجزہ کردار معجزہ عمرانیت معجزہ بشریت معجزہ میرے آقا دا شق قمر معجزہ شق صدر معجزہ رد شمس معجزہ امام الانبیاء دی میلاد معجزہ معراج معجزہ معجزہ بن کے آیا پڑھیے سب سے اولا
بولو سب سے والا اللہ نے کی فرمایا میری نماز بعد میں پوری ہوے گی میرے یار دی مرضی. اچھی بولو آخر تک آواز آئے میرے یار دی مرضی پہلے پوری ہوگی. والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا اے محبوب تیرا رب تینوں اینا دوے گا اینا دوے گا اینا دوے گا تینوں راضی کر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بولو حضرت موسیٰ بولو میرے نال چلی جاؤ حضرت موسیٰ تے ساڑھے آقا حبیب اللہ کلیم اللہ کا شرح صدر وہ بھی قرآن مذکور تے حبیب اللہ کا شرح صدر بھی قرآن مذکور. لیکن کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں شرح صدر فرق ہی ہے. سنو ذرا اپنا ایمان تازہ کرو. کلیم اللہ طالب ہے حبیب اللہ مطلوب ہے. کلیم اللہ مرید ہے حبیب اللہ مراد ہے. کلیم اللہ رب کو راضی کرتا ہے حبیب اللہ نو رب راضی کرتا ہے. کلیم اللہ کو دور سے جا کے عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. جواب ہوتا ہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. حبیب اللہ اللہ کا دیدار کر کے آ کے مخلوق کو دسے من رعانی فقد رعا الحق جنہیں مینوں ویکھیا نے رب نو جنہیں مینوں ویکھیا بولو نے. اور کلیم اللہ او سنو محبت نال 16واں پارہ سورہ کہف پڑھو ذرا. امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام کلیم اللہ اللہ دی بارگاہ چرل کر دینے ربی شرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے. حبیب اللہ نے عرض نہیں کی تھی لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا علم نشرح لک صدرک اے محبوب اسی تیرا سینہ کھول دیتا ہے. کلیم اللہ اللہ دی بارگاہ چرل کر دینے وجعل لی وزیرا من اہلی یا اللہ میرا کوئی وزیر بنا دے یا اللہ میرا کوئی مددگار بنا دے میرا کوئی معاون بنا دے. حبیب اللہ کو خالق کائنات نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کلیم اللہ وہ جڑے اللہ دی بارگاہ چرل کر دینے یا اللہ مینوں آوی دے دے مینوں آوی دے دے مینوں آوی دے دے. حبیب اللہ دی شان ہے حبیب اللہ نو رب کہندا ہے سونیا آوی لے لے سونیا آوی لے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کلیم اللہ دی شان ہے وے اللہ دی بارگاہ چرل کرے یا اللہ نو آوی دے آوی دے. حبیب اللہ کون جنہاں نو اللہ فرماوے سونیا آوی لے سونیا آوی لے. والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا سونیا آوی لے لے راضی ہو جا آوی لے لے راضی ہو جا سونیا جدھر تیری مرضی ہے وہ کر لے اس کو قبلہ بنا. توجہ فرماؤ ذرا. ہائے ہائے اللہ تعالی سارے نو زیارت طیبہ نصیب فرمائے. جڑا اچھی آمین کہ تو میسے ساری ہے. تو اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے اپنے محبوب کو راضی سبحان اللہ اینا کیتا اینا کیتا اینا کیتا. خالق کائنات آپ دے سب تو چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم 2-2.5 سال عمر آپ کا انتقال ہویا. کافر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشے کہ محمد منقطع النسل ہو گئے نے نعوذ باللہ کہ انہاں دی اولاد یعنی انہاں دے بچے زندہ ہی نہیں رہے. انہاں دا نام کیویں زندہ رہے گا. خالق کائنات نے فرمایا او بے ایمانو انا اتینا کل کوثر میں اپنے محبوب نو کوثر عطا کر دیتا ہے. تہاڈیاں نسلاں مک جان گیاں تہاڈا نام و نشان مک جائے گا. میرے آقا دے میرے محبوب دے میرے رسول دے ڈنکے صبح قیامت تک بج دے. جاؤ گلیاں وچ مارو نظر جاؤ پنڈاں شہراں جا کے ویکھو ابو جہل دی نسل تہانوں کتے نظر نہیں آئے اور اتبا دی نسل کتے نظر بولو. تقریر میں کری جا رہے ہیں تھک تسی گئے سبحان اللہ. بھئی توجہ ذرا جاؤ کتے جا کے گلی گلی نگر نگر بستی بستی شہر شہر ویکھو تانوں کوئی شیبہ ابو لہب دی نسل کتے نظر تے سید ہر علاقے دے نظر آؤں. جی بولو بہت تھوڑا جا زور لا سید تانوں ہر علاقے دے نظر آؤں. انا تینا کل کوثر اے محبوب اسی تینوں اینا دیاں گے اینا دیاں گے اینا دیاں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طریقہ یہ سی جدوں لوڑ پڑی حضور دی بارگاہ وچ آنا اودی وجہ صحابہ کرام نو پتہ سی کہ خزانے رب دے نے تقسیم مصطفیٰ کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھیا جے اجے ایمان نہیں لیاندا. ایک دن سرکار دے بارے نازیبہ کلمات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کو گوارا نہ ہوئے سرکار دی بارگاہ وچ آئے. ایمان تازہ کرو گل سن کے توجہ میرے
سرکار بارگاہ جا کے عرض کی تھی حضور دعا کرو اللہ میری ماں نو ایمان عطا فرمائے ہدایت عطا فرمائے تواڈے بارے نہ زیبا کلمات کہنے میرے کول گوارا نہیں ہوئے تے میرے آقا نے انج کر کے فضائے مدینہ چ ہاتھ بلند کی تے دعا منگی سرکار نے اللہم اہدی ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا تے سرکار دے منہ جڑی گل نکلے اللہ سندا سارے دی اللہ سندا بندے سانو نہ کہندے جناب تسی شاہ صاحب کو جا کے کیوں دعا کراوندے تہاڈی نہیں رب سندا میں کہ سندا سارے دی ہے مندا پیاریاں دی سندا سارے دی ہے منو دسو یہودیاں دی اللہ سندا کہ نہیں بولو ذرا ہندوؤں دی سندا کہ نہیں سندا لیکن ہندوؤں دی مندا بھی نہیں سندا سارے دی ہے مندا اچھی بولو مندا اچھی بولو کہ تے گل ہوے گی مندا پیارے دیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار کو دعا کرا رہے ہیں پتہ چلیا نیکاں کولوں اعلی کولوں آ کے دعا کرانا ہے صحابہ دی سنت ہے بہرحال امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء توجہ نال ذرا سن دے جانا حضور نے جدوں دعا منگی اللہم اہدی ابی ہریرہ یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما حضرت ابو ہریرہ کہندے نے فخرج تو مستبشرا میں خوشی خوشی سرکار دی بارگاہ جو باہر نکلیا دوڑدا ہویا گھر ول جا رہا ہاں لوکی پوچھدے نے ابو ہریرہ دوڑدا ہویا کیوں جا رہا ہاں حضرت ابو ہریرہ بھی شاید یہ دیکھنا چاہندے ہون گے میں گھر پہلے جانا ہاں یا نبی دی دعا پہلے اثر کر دی ہے جلدی جلدی جا کے گھر پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں پانی نکلنی آواز آ رہی ہے ماں غسل کر رہی ہے جلدی جلدی ماں نے غسل کیتا دوپٹہ سر تے لینا یاد نہ رہا آ کے دروازہ کھولیا دروازہ کھول دی نہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا لا الہ محبت نہ کوئی کنجوسی نہ کرے جڑے پیچھے بیٹھے نے محبت نہ پڑھ لو لا کو پہلے بھی توفیق دینی اسی یہ پڑھیے لا الہ لا اس کلمے دی شان لے آئی ہے اس کلمے دی شان لے آئی ہے جند جان دے تو باری ہے اس کلمے دی برکت ساری ہے بڑی ہے بولو لا کسی نے بیٹھے نہیں رہنا میرے بیلیوں سارے ٹر جانا ہے کوئی اج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے کوئی پرسوں جا رہا ہے کسی نے بیٹھے نہیں رہنا مولا علی فرماتے ہیں الموت لیس منہ الفوت لیکن جنہوں قبر بھی جائیے اور قبر کا منظر کی ہوئے گا بچ قبر تے دل گھبرا دے گا اٹھے آن نہ کوئی اٹھے آن نہ کوئی بچا لے گا اٹھے آن نہ کوئی بچا لے گا اٹھے کبھی والا آوے گا پڑھو لا الہ الا ادھر سرکار نے دعا کی تھی حضرت ابو ہریرہ گھر بعد وچ آئے قبول پہلے ہو گئی بعد وچ آ کے ویکھیا تے ماں نے حضور دا کلمہ
بولو مان حضور دا کچھ مان حضور دا صحابہ دا طریقہ سی، صحابہ دی سنت سی، صحابہ دا رواج سی، جدوں کوئی مشکل ہونی سرکار دی بارگاہ وچ جانی او دی وجہ کی ہے؟ صحابہ کرام کو پتہ سی واللہ یوتی انما انا قاسم، ساڈے آقا دا فرمان ہے، اعلان ہے کہ اللہ مینوں دیندا ہے تے میں اگے تقسیم کراں۔ حدیبیہ دے مقام تے روایت تسی کئی باری سنی، صحیح بخاری شریف کی روایت، لیکن ایک پوائنٹ آؤٹ میں کرنا ہے اس روایت چوں۔ حدیبیہ دے مقام تے پانی مک گیا تے صحابہ حضور دی بارگاہ وچ آئے، یا رسول اللہ پانی مک گیا۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں تانوں پانی دین نہیں آیا، میں کلمے پڑھاؤنا ہے، حضور نے گل نہیں کی تھی، بلکہ کیونکہ صحابہ دا عقیدہ ہے سی کہ مشکل دینی ہوے دنیا بھی ہوے حضور دی بارگاہ جانا کیڑی مشکل رہنی۔ سبحان اللہ کہہ لو، سبحان اللہ کہن تے خدا دی قسم، نہ کوئی خرچہ دے نہ کوئی پرچہ ہے تے سبحان اللہ کہو۔ بار بار نہ کہنا پوے تسی حضور دے غلام ہو، خوش نصیب ہو، اللہ کی بستر دے ستے ہوئے تسی اللہ دے گھر چ اللہ دے معبود دا ذکر سن رہے، خوش نصیبی نہیں تے اور کی۔ یا رسول اللہ پانی دیو، سرکار نے فرمایا کسے برتن میں پانی ہے، یہ حضور ایک برتن ہے، حضور نے فرمایا لے کے آؤ، لے کے بخاری شریف کی روایت، اور شاید ایک تو زائد جفا یہ روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس برتن دے وچ انج کر کے اپنی انگلیاں رکھیاں تے امام بخاری بیان کرتے ہیں فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، میرے نبی نے جدوں انج کر کے پانی چ انگلیاں رکھیاں تے انج چشمے جاری ہوئے جویں پہاڑاں تو چاندی دے چشمے جاری ہوئے۔ سرکار نے فرمایا آؤ پانی لے لو، صحابی آئے پانی لے کے برتن لے آؤ، لے گئے، فرمایا پیو، یہ پی لیا، فرمایا اپنے جانوراں لئی اسٹور کرو، پیاؤ پانی سارے نو، سارے پانی پیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہوں دسو بھائی سارے پانی بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا جی، حضور برتن بھر رہے نے، اسٹور کر لیا ہے۔ سرکار نے پانی جو انج کر کے جدوں اپنے ہاتھ مبارک باہر کڈے، صحابہ کہندے نے پانی مار دو۔ ہن اس بات چ اختلاف ہے کہ آب کوثر اعلی ہے یا آب زمزم، لیکن اس بات تے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ پانی جڑا حدیبیہ دے مقام تے میرے نبی دی انگلیاں چوں نکلیا، وہ آب کوثر نالوں بھی اعلی ہے، آب زمزم نالوں بھی اعلی ہے۔ وہ دا تعلق مصطفیٰ نال، بولو دا تعلق، اچھی بولو دا تعلق، میرے ویر بیٹھے نے جوان بڑی تلاج، بولو دا تعلق مصطفیٰ نال۔ اچھا یہ روایت بیان کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور صحابی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، تے یہ روایت جو انہوں نے بیان کی تھی نا لوگوں کے وچ، ایک بندہ کہنے لگا جناب پیارے جابر یہ دسو تہاڈی تعداد کنی سی جدوں اللہ دے نبی دیاں انگلیاں چ پانی دے چشمے جاری ہوئے۔ ہن اے ذرا توجہ نال اے پوائنٹ آؤٹ میں کرنا ہے، توجہ نال گل سنو ذرا۔ صحابی نو پوچھن لگے جناب اے تے دسو نا تہاڈی تعداد کنی سی جدوں میرے آقا علیہ السلام دیاں انگلیاں چ پانی جاری ہویا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ساڈی تعداد سی 1500 یا 1400، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اننے جواب نال جی نہ بھریا، اونے تعداد پوچھی، صحابی نے دس دتی، گل تے پوری ہو گئی نا، جو نے پوچھیا اونے دس دتا، لیکن صحابی دا عقیدہ ویکھو، صحابی دا نظریہ ویکھو، صحابی دی سوچ ویکھو۔ صحابی نے اگے بھی گل کیتی، کہنے لگا لو کنا مئات الف لکفانا، او پوچھن والے میری گل سنتا جا، ساڈی تعداد تے اس وقت 1500 سی یا 1400 سی، لیکن اگر 1 لاکھ بھی ساڈی تعداد ہوندی تے پانی سارے نو مل جاندا۔ امام الانبیاء دے غلام حضرات اندازہ کرو اس جواب تو، صحابی دے اس گل تو پتہ چلیا، صحابہ کرام نے ویکھیا جدوں یہ معاملہ شان مصطفیٰ دا ہے، عظمت مصطفیٰ دا ہے، مقام مصطفیٰ دا ہے، صحابی نے چھال ماری سٹی 1500 تو 1 لاکھ دے جا پہنچے۔ صحابہ نے مینوں تھانوں اے پیغام دتا، او دنیا دے لوکوں جنوں شان مصطفیٰ بیان کرن دا ویلا آوے پھر تول تول کے نہیں بلکہ دل کھول کے بیان کرنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ شان مصطفیٰ بیان کرن دا معاملہ وے پھر تول تول کے نہیں دل کھول
کے بیان کرنی ہے، توجہ ذرا کرنا، تول کے نہیں دل کھول کے بیان کرنی ہے۔ اہل سنت و جماعت کو اللہ رب العزت نے اینا نوازیا، اینی رحمت، اینا فضل اللہ دا، اینا کرم سرکار دا صدقہ سنیا دا بچہ بھی ہوے حضور دے نام تے محبت اور پیار نال اینج کر کے چم کے انگوٹھے اکھاں تے لا کے صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ نعرہ مار دے اور نام محبت دا اظہار کر دے اور اے کہندا ہے تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا۔ اچھا میں یہ نہیں تانوں کہنا کہ ہاتھ کھڑے کر لو، میں نہیں تانوں کہنا ہاتھ کھڑے کر لو، ایمان والے ہاتھ کھڑے کر لو، تسی سارے ایمان والے ہی ہو، تسی سارے ایمان والے ہو، میں نہیں کہنا تانوں ہاتھ کھڑے کر لو، لیکن خدا دی قسم ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت دا کہ سرکار گنبد خضرا چ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میرے واسطے نہ پڑھو، حضور واسطے محبت نال مل کے پڑھو، تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، قرار سونیا، تو اے ساڈا چین تے 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 قرار سونیا، تیرے نال سجدی بہار سونیا، تیرے نال سجدی بہار سونیا، سارے رل کے پڑھو حضور دے غلام، تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرا ہی خیال یا رسول اللہ، تیرا ہی خیال ساڈے دلوں تے چھا گیا، تیری اکھ دا اشارہ ساڈی بگڑی بنا گیا، تیری اکھ دا اشارہ ساڈی بگڑی بنا، وسے تیری لجپال آل سونیا، وسے تیری لجپال آل سونیا، تیرے نال سجدی بہار، ایک باری محبت دا میرے ویر سارے رل گئے، تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، تاریاں دے نال اس سجی ہوئی رات نو ایک رات کی آقا ساری کائنات نو دیواں تیرے قدماں تو وار سونیا، دیواں تیرے قدماں تو وار سونیا، بڑا کمال ہے شعر، دیواں تیرے قدماں تو وار سونیا، سارے رل کے ذرا محبت نال ایمان نال سنو، ایک باری پھر شعر پورا شعر سنو، تاریاں دے نال آقا سجی ہوئی رات نو ایک رات کی میں ساری کائنات نو دیواں تیرے قدماں تو وار سونیا، دیواں تیرے قدماں تو وار سونیا، تیرے نال سجدی بہار سونیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کی کہنے لگے 1501 لاکھ تے اے الحمدللہ سنیاں دا مزاج ہے، سنی بھی کہتے ہیں سرکار کا ذکر تول کے نہیں، دل جی بولو دل کھول کے حضور کا ذکر ہے، صحابہ کی تعلیم ہے، یہ صحابہ دا یہ عقیدہ سی، صحابہ دا نظریہ سی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اوے اسی ساڈی تعداد 1500 یا 1400 سی، لیکن اسی 1 لاکھ بھی ہوندے تے پانی سارے نوں مل جاندا۔ اور توجہ نال ایک اور گل سنو، اسے پوائنٹ تے میرے آقا دی شان سنو، جدوں سرکار معراج تو واپس آئے تے حضور نے جبریل کو پوچھا، جبریل میں جدوں لوگاں نوں جا کے دساں گا کہ اللہ نے مینوں رات تھوڑے جے حصے چ اپنی بارگاہ بلا کے تے سارے عجائبات دکھا کے تے اپنا دیدار کروایا، منے گا کون؟
تے حضرت جبریل امین نے فوراً عرض کی تھی یا رسول اللہ یصدقو کا ابو بکر وہو الصدیق، ہو سکتا ہے یہ مفہوم کی بنے یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے ابو جہل نہ منے، عتبہ نہ منے، شیبہ نہ منے، ابو لہب نہ منے، ابو بکر ضرور منے گا، اس واسطے کہ وہ صدیق ہے۔ سرکار نے آگے دسیا کافرانو پتہ چلیا کافر حضرت ابو بکر دے بوئے تے آ گئے، ابو بکر باہر نکل کے گل سنا، ہاں جی فرمایا بولو کی گل ہے، کہنے لگے اگر کوئی کہے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے بیت المقدس ہو کے آ گیا ہوں مان لے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچنے لگ پہ، کہنے لگے دیکھ لے اگر کوئی کہے میں رات دے تھوڑے جے حصے بیت المقدس ہو کے آ گیا مان لے گا، آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، انہوں نے کہا بھی گل بن گئی ہے، کہنے لگے ابو بکر پھری نہ اپنی گل تو، فرمایا جڑا پھر جائے اس صدیق نہیں ہوتا، کہنے لگے دیکھ لیں پھری نہ اپنی گل تو کہنے لگی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا تو دعویٰ کنے کیتا ہے، کہنے لگے جنہاں کلمہ پڑھنے محمد نے دعویٰ کیتا ہے، قربان جائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بے ایمانو تسی تے کہندے سی کوئی کہے او کوئی تے نہیں، او تسی تے کہندے سی کوئی کہے او کوئی تے نہیں، اور تسی بیت المقدس دیاں گلاں کردے ہو، میرا محبوب عرشاں دی گل کرے کوئی منے نہ منے ابو بکر ضرور۔ اچھا سرکار اس ٹائم کتھے سی؟ توجہ بھائی پوائنٹ آؤٹ کراں گا ذرا توجہ، اللہ دے محبوب کتھے سن اس ٹائم جدوں حضرت ابو بکر نال ڈیبیٹ ہو رہی ہے، باہمی میوچل کنورسیشن ہو رہی ہے، حضرت صدیق اکبر جدوں گل کر رہے سن کافراں دے نال تے سرکار کتھے سن؟ مکہ چ سن۔ اللہ تہاڈوں بار بار لے جائے کیوں بھی حضور کتھے سن؟ بولو اچھی بول رہے کوئی ڈر لی گل ہے، اچھی بول مکے سن نا سرکار۔ حضرت ابو بکر صدیق دے عقیدے تو قربان جائیے، انہاں اے نہیں کیا کافرانوں کہ تسی ٹھہرو پہلے میں پوچھ کے آنا وا، انہاں اے نہیں کیا کہ تسی ٹھہرو پہلے میں حضور کو پوچھاں کہ انہوں نے دعویٰ کیتا بھی ہے کہ نہیں، نا حضرت ابو بکر نے دیکھا ہے معاملہ شان مصطفیٰ دا بن گیا ہے، معاملہ عظمت مصطفیٰ دا بن گیا ہے۔ شاہ صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے ایک گوارا ہی نہیں کیتا حضور کو پوچھنے جائیے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سنو حضور دی شان تول کے نہیں، دل بولو دل کھول کے بیان کرنا، اور خدا دی قسم اسیاں آل سنت، بولو اسی کیاں آل سنت، اور آل سنت کون ہوتا ہے؟ جڑا سارے نو مانتا، بولو جڑا سارے نو مانتا ہے، آل سنت وہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، آل سنت وہ ہوتا ہے جڑا رب دی توحید بھی مانتا ہے، اے توجہ نال سن جانا، آل سنت وہ ہوتا ہے جڑا رب دی توحید بھی مانتا ہے، پیارے آقا دی رسالت بھی مانتا ہے، آل سنت وہ ہوتا ہے جڑا سارے صحابہ نو مانتا ہے، ساری آل بیت نو مانتا ہے، اللہ دے ولیاں نو مانتا ہے، آل سنت وہ ہوتا ہے جڑا کسے دا انکار نہیں کردا، جنوں اللہ مناوندا ہے آل سنت انہوں ماندا ہے، بولو آل سنت انہوں ماندا ہے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، سرکار علیہ السلام آپ دی شان، اور پھر ساڈا عقیدہ پتہ کی ہے؟ سنو بھائی ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ جویں حضور اپنی زندگی چ کرم فرماتے سن، جن نے بھی آنا مشکل لے کے اج بھی اللہ دے نبی اونج ہی کرم کرے، کیوں آپ اپنی قبر انور چ حیات نے، بولو اپنی قبر انور چ اچھی بولو کتھے حیات نے؟ قبر انور۔ ہن اگر تسی یہ کہو کہ جناب انہاں تے موت نہیں آئی، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت نو چکھنا ہے، تے میں کہاں گا بالکل موت آئی ہے، بولو موت جی بولو موت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے میری گل تے توجہ کرن ذرا غور کرن، موت آئی ہے، لیکن میرے بھائیو جدوں ایک بندے دی موت آئے تے او دی روح جدوں جسم چوں نکلتی ہے نا تے اعلیٰ علیین وچ اللہ رکھ دیندا ہے، قبر چ جڑا جسم پیا ہوندا ہے نا او دے نال دا لنک ہوندا ہے، دیٹ از دا پوائنٹ، اے تے تو غور کرنا ذرا، اے کیتا جے وہ جڑا قبر چ جسم پیا ہوندا ہے نا او جڑی روح اللہ دے نیک بندے دی ہوندی ہے نا اعلیٰ علیین او دے نال دا لنک ہوندا ہے، یہ اللہ دا نظام ہے۔ اچھا جدوں کافر مر جائے، بے ایمان منافق مر جائے، او دی روح نو اللہ سجین
بدبودار جگہ تے رکھدا ہے، لیکن قبر چ پئے اس جسم دے نال او دا لنک ہوندا ہے۔ جدوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی روح مبارک جسم چ نکالی گئی، اے جملے تے ہم کو اپنا ایمان تازہ کر لو بھائی، نبی پاک علیہ السلام دی جدوں جسم چ روح نکالی گئی تے مومناں دی روح تے اعلی علیین وچ تے کافراں دی روح سجین وچ تے سرکار دی روح جدوں جسم پاک چ نکالی گئی تے جسم مصطفیٰ نالوں اعلی جگہ نظر ہی نہ آئی، اللہ نے روح نکال کے پھر جسم مصطفیٰ دی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، یعنی اللہ نے وعدہ بھی پورا کیتا، بولو اللہ نے موت کا وعدہ پورا ہو گیا تے روح جسم پاک جو اللہ نے نکال کے پھر جسم پاک چ رکھ دی۔ سرکار اپنی قبر انور چ زندہ ہے، بولو سرکار اپنی قبر انور چ زندہ نے تے خدا دی قسم جنہ سرکار نو منیا ہے اللہ نے تے قبر جو انہاں نو بھی زندہ کر دیتا۔ فرشتے سوال کینوں کردے نے آ کے قبر تے؟ قبر والے نو کردے نے نا، بولو کہ کندا نو کردے نے کیوں جی؟ او جدوں بندہ قبر چ جاندا ہے فرشتے آ کے سوال او قبر چ جان والے نو کردے نے نا، مر ربو کا، دس تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے، ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل، اس معبود دے بارے دنیا چ کی کہندا ہوندا سی، دس تیرا عقیدہ کی سی؟ ایویں لوگ کہندے نے عقیدے دا کنے پوچھنا ہے، میں کہا قبر تینے سوال ہے یہ عقیدے دے بارے، عملہ دے بارے سوال جواب قیامت نوں ہونے نے، قبر چ تینے سوال عقیدے دے بارے نے، دس اس معبود دے بارے دنیا چ کی کہنا ہونا سی، تیری سوچ کی سی، نظریہ کی سی، اور تیرا عقیدہ کی سی، معبود دا ذکر سن کے متھے وٹ تے نہیں سی پوندا، خوش ہوندا سی کہ نہیں بولدا؟ کڈا سونا لگدا اے نام نبی دا، کڈا سونا لگدا اے نبی دا۔ اچھا بھائی تسی میرا نبی سمجھ کے نہیں اپنا سمجھ کے پڑھو، محبت نال ہن پتہ لگے گا کیڑا کیڑا اس ٹائم بھی تر و تازہ بیٹھا ہے، ہن پتہ چل جائے گا۔ اس واسطے اونچی پڑھنا فرض نہیں، رل کے پڑھنا واجب نہیں، بس ذوق واسطے پڑھی رہے کہ رل کے پڑھاں گے تو کی پتہ کسی دا پڑھے ہی قبول ہو جائے۔ تو ہن محبت نال پیار نال سارے نے پتہ چل جائے، سرکار دے دیوانے انج حضور دا ذکر کر دے۔ کڈا سونا لگدا اے نام، کڈا سونا لگدا اے نام۔ تھوڑی جی میں ترمیم کراں گا، تھوڑی دیر میں تصرف نہ پڑھاں گا۔ کڈا سونا لگدا اے نام علی دا، کڈا سونا لگدا اے نام علی دا۔ ایتھے سامنے آواز آتی ہے، پیچھوں آواز نہیں ہونی، پڑھو کڈا سونا لگدا اے نام علی دا، کڈا سونا لگدا اے نام علی دا، کڈا سونا لگدا اے نام علی دا۔ پنگی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، سنی کی جانے مقام علی دا، کڈا سونا لگدا علی دا۔ ایک باری پھر پڑھو کڈا سونا لگدا علی دا۔ خیبر دا دل آپ، خیبر دا دل آپ، جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا۔ خیبر دا دل آپ، جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا۔
اور پنگی کی جانے مقام علی دا، پنگی کی جانے مقام علی دا، کیڈا پیارا لگدا اے نام علی دا، او بولو کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا۔ ایک واقعہ جو میں گل کری کہ سرکار دا دریا رحمت اج بھی جاری، بولو سرکار دا دریا رحمت وہ جڑے وعدے نے نا والا سوف یوتی کا ربو کا فقردا انا تینا کل کوثر سونیا تیرا رب تینو اتنا دے گا کدی مکنا ہی نہیں، عطا کردا جا تقسیم کردا جا، انا تینا کل کوثر خزانے میرے نے مالک تو ہے سونیا تقسیم کردا جا۔ اج بھی اللہ دے محبوب خدا دی قسم دریا رحمت جاری نے، اللہ دے نبی اج بھی کرم فرما۔ سن 2002 وچ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تے میں سن 2002 دیاں گرمیاں سن 2002 اج تو 20 سال پہلے تھوڑی میری عمر تے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر سید ادب حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مینوں فون کیتا، فرمایا کہ بیٹا تیاری کرو، جمعرات کا ٹائم، فرمایا کہ بیٹا تیاری کرو سوموار والے دن انشاءاللہ مدینہ شریف چل۔ مدینہ شریف بہرحال مختصر ہے کہ مدینہ شریف اسی گئے، مدینہ شریف مسجد نبوی وچ مغرب تو بعد اسی بیٹھے تے بزرگ یقیناً انہاں دی عمر انہاں بزرگاں جتنی ہوئی تقریباً، نام انہاں دا علی محمد یا محمد علی تے اکاڑے دے رہن والے تے ساڈے پیر بھائی غلام مصطفیٰ بھٹو اتھے موجود سن، انہاں کہا بابا جی اپنی زبانی سناؤ، بابا جی اپنی زبانی سناؤ لگے، کہنے لگے میں مسجد قباء وال جا رہا سی، رستے وچ میرا ایکسیڈنٹ ہویا، میری لت ٹوٹ گئی، بچیاں بڑا علاج کروایا لیکن آرام نہ آیا تے میرے بچے کہنے لگے ابا جی انج کرنے ہاں تانوں پاکستان بھیج دینے ہاں تے تسی جا کے اوتھے کسے پہلوان نال رابطہ کرو تے اوتھوں انہاں کو بنواؤ، ایتھے آرام نہیں آ رہا۔ تے بابا جی دا عقیدہ ویکھو، کہنے لگے اکھاں وچ میری آنسو آ گئے جدوں پترا نے گل کیتی، میں کہا اگر میں ٹٹی لت لے کے پاکستان چلا گیا تے مینوں اوتھے نام منن والے تانے مارن گے مدینہ شریف تو لت تڑوا کے آ گیا ہے، میں کیا مینوں مدی پاکستان نہیں، مینوں ویل چیئر تے بٹھاؤ تے زہرا دے بابا دیاں جالیاں دے سامنے لے بس۔ فرمایا کہ اج میں جانا تے میرے آقا جانا، تہاڈا کام ہے مینوں اوتھے پہنچا دے۔ ہن ذرا سن لو توجہ، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں بابا جی کہندے نے مینوں ویل چیئر تے بٹھا کے میرے بچے حضور دیاں جالیاں دے سامنے لے گئے، جالیاں دے سامنے جو لے کے گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جالیاں دے سامنے جا کے بابا جی کہندے نے میں رون لگ پیا، اینا رویا میں عرض کیتی کملی والیا وہ روحا دے چہرے والیا ولین دیاں زلفاں والیا ول فجر دی پیشانی والیا طاہا دی طاہا دے سرے والیا یاسین دے دنداں والیا سونیا محبوبا تسی مصر وچ جا کے امام بخاری نے شفا عطا فرمائی ہے، میں تے تہاڈے قدماں وچ موجود ہاں حضور ہوندے مینوں بچے پاکستان جاویاں گلاں کردے نے سرکار میں ٹوٹی لت لے کے نہیں جانا۔ آپ بابا جی کہندے نے میں اینا رویا میرے بچیاں نے آ کے جڑے شروع تے کھڑے تھی پولیس والے انہاں آ کے مینوں دلاسے دیتے بابا جی اس ویلے صبر کرو بابا جی، لیکن بابا جی کہندے نے بس میں روئی جاواں اینا رویا کہنے لگے میں بے ہوش ہو گیا، اکھاں بند ہوئیاں تو پتر جاگ اٹھے زہرا دے بابا خواب تشریف لے آئے، اچھی کہہ دیو زہرا دے بابا آمنہ دے نال سدرا دے راگی رب نے ماہی حضور سرکار خواب تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا او علی محمد اپنی ٹوٹی لت سیدھی کر کے میں سیدھی کی سرکار نے رحمت والے ہاتھ ہینڈ کر کے لت دے پھیرے، بابا جی کہتے جدوں مینوں ہوش آیا میری اکھاں کھلیاں، مسجد نبی وچ خانہ کعبہ مسجد نبی وچ چھتریاں دے سائے دے نیچے بیٹھ کے بابا جی نے اپنی زبانی گل سنائی، کہنے لگے رب کعبہ دی قسم جدوں میری اکھاں کھلیاں خدا دی قسم میری لت انج ہو گئی جویں کدی درد ہویا ہی نہیں، میری لت پہلے نالوں بھی زیادہ تگڑی ہو گئی، مضبوط ہو گئی، انج میرے آقا نے کرم فرمایا، انج میرے نبی نے کرم فرمایا، انج میرے آقا نے کرم فرمایا، کیوں نہ کرم کر دے، شان والا نبی ہے، رحمت والا نبی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اتھے تے نا ہے ہی نہیں، بولو اتھے نا صحابہ کرام دی سٹیٹمنٹ موجود ہے کتاباں،
شاہ صاحب تائید کر کے میری قبلہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں سرکار نے ساری زندگی کبھی نہیں بولے, کبھی حضور نے نہیں بولے. اعلیٰ حضرت شعر ہے نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار کے کول کوئی دنیا لہن آیا, میرے نبی نے دنیا دیتی. آخرت لہن آیا, میرے نبی نے آخرت. جو منگن آیا سرکار نے عطا فرمایا. قبیلہ بنو سلیم, اللہ اکبر, قبیلہ بنو سلیم کا سردار توجہ میں ذرا آ گیا. مردہ کو آ کے سرکار نے انج کر کے سامنے سٹی. مردہ کو سرکار کے سامنے سٹی, کہنے لگا جناب اے تہاڈا کلمہ پڑھ لے. اے مردہ کو, بولو کیڑی گو جان دے ہو نا, مردہ کو انج کر کے حضور دے سامنے سٹی. اے تہاڈا کلمہ پڑھے. معجزہ نبی دے اختیار چ ہوندا ہے. عقیدے دی گل جے توجہ ذرا, معجزہ نبی دے کی گل باقی میرا آپ بیٹھے. معجزہ نبی دے اختیار چ ہوندا ہے. تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تسی ٹھہرو پہلے میں مشورہ کرنا. حضور نے نہ توقف فرمایا, نہ تردد فرمایا, نہ انتظار فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں دلائل النبوت یہ روایت پوری موجود ہے. آپ نے فرمایا یا دب کہندے نے گو نو. سرکار نے مردہ گو نو جدوں آواز ماری اودے چ حرکت پیدا ہوئی. اودی کی مجال سی کہ میرے نبی دی گل دا جواب نہ دے. اودی کی اوقات سی کہ سرکار آواز مار دے تے او جواب نہ دیندی. اگر تہاڈا ذوق سلامت ہے, اگر سبحان اللہ کہو سنو اگے روایت. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام میرے آقا نے آواز ماری یا دب. جدوں اللہ دے نبی نے آواز ماری اودے وچ جان آ گئی, حرکت پیدا ہوئی. دائیں لی بائیں لی اگے لی پیچھے لی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نال کی کیتا انہیں فتکلم الدب بلسان عربی مبین. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی کلام کرنے لگ پئی. میرے آقا نے دو سوال کیتے, دس کے دی عبادت کرنی ہے, مردہ گو بولی کہنے لگی. اس رب دی عبادت کرنی ہے جی بادشاہ زمیناں تے بھی, آسماناں تے بھی ہے, سمندراں تے بھی ہے, دریاواں تے بھی ہے, خشکیاں تے بھی ہے, دریاں تے بھی ہے. دوسرا سوال میرے نبی نے کیتا من انا دس میں کون ہوں. مردہ گو بولی کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. اللہ دے رسول, تسی تے اللہ دے محبوب, تسی تے تاجدار ختم نبوت بن کے آئے ہو. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. مردہ کو بولی کہنے لگی اعلان کیتا انہیں پرے من میں دے وے. کہنے لگی جنہیں تانوں نہ منیا بے ایمان ہو جائے گا, جہنمی ہو جائے گا. جنہیں تانوں من لیا اللہ وہی دنیا بھی سوار دے گا, وہی قبر اجر بھی سوار دے گا. سبحان اللہ جی. ایک بڑی بات بن کے پھر کہو فرمایا جنہیں تو مان لیا دی قبر بھی بن گئی, دی حشر بھی بن گئی, دنیا سنور گئی, اودے تے رب بھی راضی, کائنات بھی راضی ہو جائے. اتے کہنا پوے گا میرے دوستو آقا ذوق ہے تہاڈا سارے میرے نال نے, سارے میرے نال تو ہن محبت نہ پتہ چل جائے. آقا ہمارے بڑی شان نبی ہے زمانے دی اکھاں دا تارا, نبی ہے خدا دی قسم کھا کے کہنا یارو خدا سب تو پیارا نبی ہے آقا ہمارے. ایک باری پھر بولو آقا ہمارے جھوم جھوم کے ذرا پڑھو محبت نہ پیار والا آقا ہمارے. سانسوں خبر سوال کیتا جائے ماں کھنتا تقولو فی حاضر میں جب قبر چون والے حضور دے غلامان دس ایس معبود دے بارے دنیا کی کہنا ہونا سی. یا اللہ تو
توفیق تیری ہے مہربانی تیری ہے یا اللہ سانو قبر دی یا اللہ توفیق دینی اسی اوتھے بھی پڑھیے آقا ہمارے میدان معاشر لگا ہوئے میزان لگا ہوئے امام تو لے جان سرکار سامنے اور اللہ دے محبوب شفاعت فرمان جدو امام الانبیاء شفاعت فرمان یا اللہ توفیق دینی اسی سارے سنیوں تے بھی ہاتھ کھڑا کر کے پڑھیے آقا ہمارے آقا ہمارے امام الانبیاء علیہ السلام نے غلاموں کی نبی کریم علیہ السلام معراج تو واپس آئے صبح کا ویلا توجہ ذرا ایمان سلامت ہو جائے گا سنو ذرا اپنا ایمان تازہ کرو توجہ میرے امام الانبیاء جدوں معراج تو واپس آئے صبح کا ویلا اللہ دے نبی بازار چ آ رہے ہیں ایک بچی سامنے روندی سرکار دے کول آ گئی میرے آقا لجپال نے محب شفقت نال رحمت اللہ حق سر تے رکھیا فرمایا پترا کیوں روندی ہے کہنے لگی میرا مالک یہودی ہے میں یہودی دی نوکرانی ہوں دودھ لینا ہی سا ٹھیڈا لگا دودھ ڈٹ گیا میرا مالک بڑا ظالم ہے مینوں مارے گا میں تواڈے کول آئی ہوں چلو میرے سفارش فرما دیو میرے آقا نے فرمایا پترا گل تے بڑی چنگی ہے لیکن تیرا مالک یہودی ہے نہ مینوں مندا ہے نہ میرا کلمہ پڑھدا ہے سفارش کیویں میرے آقا نے فرمایا لیکن کوئی گل نہیں چل میں تیرے نال چلنا وا دروازے تے یہودی نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا یہودی دروازے چوں باہر آیا جناب صبح کدھر تشریف لے آئے اور سنو ایمان نال ذرا اللہ تعالیٰ کی اپنے بچیاں دا کام نہ دکھاوے میرے دوستو ذرا سنو توجہ نال یہودی کہنے لگا حضرت جی کدھر آئے ہو صبح ویلے میرے آقا نے فرمایا میں سفارش کرنے واسطے آیا ہوں اے تیری نوکرانی دودھ لین گئی سی ٹھیڈا لگیا دودھ ڈر گیا اینو کمی کچھ نہ اینو ماری نہ تے ظلم نہ کری تشدد نہ کری وہ بندہ کہنے لگا جناب ایتھے ٹھہرو میں ہونے ہی آیا اندروں جا کے اپنی کتاب لے کے آیا کتاب کھول کے کہنے لگا جناب مینوں پہلے اے دسو تسی رات کتھے گزار کے آئے ہو میرے آقا نے فرمایا میں رات اپنے رب دا دیدار کر کے آیا ہوں او یہودی کہنے لگا جناب اے ساری کتاب وچ لکھیا ہے جدوں اللہ دا آخری نبی معراج کو واپس آوے گا صبح یہودی دے دروازے تے کوئی نوکرانی دی سفارش کرنا آوے گا یہودی بولیا او کافرو بے ایمانو تسی مننا ہے منو نہیں مننا نہ منو میں تیار دے کلمے پڑھن لگا جے آقا ہمارے بڑی شان والے ہمارے بڑی شان والے گل ختم کرنی ہے تو پتہ لگے گا میری بات زیادہ یا تھوڑی بات زیادہ یا اللہ کس نے اور ضروری تنگی نہ آوے مولا کس نے مولا تعالی نہ بکھائیں مولا جتنے بزرگ بیٹھے نے تندرستی دے مولا جواناں نو صحت و سلامتی ماں باپ دی خوشنودی مولا سب کو عطا فرمائے جو بچے بیٹھے نے اللہ انہاں نو نیک بناوے محبت نال ذرا پڑھو آقا رسول میں دیکھ لیو غلامی رسول میں جی غلامی رسول میں سارے دا کیتا ہے محبت کا ذرا غلامی رسول میں جن ذرا ایک لفظ چینج کر دے جتھے اسی موت بولنے نا اوتھے تسی نماز بولنا سارے غلامی رسول میں ہم ٹھیک ہے بولو غلامی رسول میں غلامی رسول میں دیکھو نا سانو غلامی رسول جو مرنا قبول ہے تے سنت دے مطابق ہے دیکھو میرے سنت دے مطابق سانو جینا قبول کیوں ہو بھائی سانو مرنا قبول ہے غلامی رسول اللہ تواڈے جذبے سلامت رکھے تسی خوش نصیب ہو یہ الحمدللہ صدیاں بعد بھی ساڈے جذبے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بالکل صحیح جذبہ ہے لیکن میرے بھائیو سانو مرنا قبول ہے تو سیرت کے مطابق جینا قبول کیوں کائنات کا سب تو چہرہ سونا چہرہ
مصطفیٰ دا چہرہ تنقید نہیں کرن لگا کسے تے اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے تنقید نہیں کرن لگا کی پتہ میں تواڈے سارے نالوں گناہگار زیادہ ہواں کی پتہ تسی میرے نالوں زیادہ نیک ہوو لیکن تنقید نہیں میں کرن لگا صرف ایک اصلاح دی بات کرن لگا شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات کائنات دا سب تو حسین چہرہ کیڑا ہے کیوں بھی جدا عقیدہ ہے بولو ذرا کائنات دا سب تو حسین چہرہ کیڑا ہے کائنات دا سب تو سونا چہرہ کیڑا ہے بولو پیارے آقا علیہ السلام دا چہرہ کیوں بھی سارے اتفاق ہے نا بولو تے او جڑا کائنات دا سب تو سونا چہرہ سی نا اس چہرے تے اے سنت داڑھی شریف دی سی کائنات دا پیارا چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ حضرت یوسف دے چہرے تے داڑھی شریف موجود سی اگر حسن اگر ہے سونا پن داڑھی شریف تو بغیر ہوندا نا تے میرے نبی دے چہرے تے پھر داڑھی نہ ہوندی اب بندہ مر جاندا ہے نا تے میرے بھائیو صرف ایک ہی سنت قبر چ نال جاندی ہے بندہ جدوں مردا ہے نا ایک سنت صرف قبر چ نال جاندی ہے اے جڑی سنت ہے نا ایک قبر چ بھی نال جاندی ہے جب قبر تے بندہ جائے گا سنت چہرے تے سجی ہوئے گی فرشتے آن گے منکر نکیر آ کے سوال کرن گے ویکھن گے تے چہرہ ویکھ کے سوچن گے تے ضرور تے یہ تے کوئی عاشق رسول آ گیا یہ تے کوئی غلام رسول آ گیا ہے موت دا پتہ کوئی نہیں کی پتہ اج دا میرا آخری بیان ہوے کوئی پتہ نہیں ساڈی آخری محفل ہی ہوے کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے موت نے آ جانا کیڑیاں گارنٹیاں لے کے آئے ہیں کوئی پہلا پتہ کوئی نہیں لیکن اج دی پاک محفل وچ بیٹھے ہو اپنے دلاں 'چ نیت کرو کہ اللہ سانو سچا پکا عملی طور تے عاشق رسول بھی بناوے تے نمازی بھی بناوے